نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا، کہیں کچھ نہ ملا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، جو اکرام کر سکو اس میں کسر نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا، خدا کی قسم بچوں کے قابل کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیجیے اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تو چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزاری، جس پر یہ آیت اتری، یؤثرون علی انفسہم نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ دوستو، یہ تھے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر جان دینے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر جان دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ کہیں ہم لوگ کہیں دین میں پیچھے نہ رہ جائیں، اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنے پر دوسروں کو ترجیح دی، ایسے لوگ تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی اس طریقے سے مہمان نوازی کی کہ ان پر آیت اتری باقاعدہ ان کی اس مہمان نوازی پر کہ اس میاں بیوی اور بچوں نے رات کو خود فاقہ گزارا، اور اللہ کریم کو ان کی یہ جو مہمان نوازی تھی اتنی پسند آئی کہ آیت اتری، یؤثرون علی انفسہم، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، پھر ایسے لوگوں کو ترقیاں اور کامیابیاں کیوں نہ ملیں، دنیا اور آخرت میں ان کو خوشیاں کیوں نہ ملیں، اور ان لوگوں پر فتوحات کے دروازے کیوں کھلے؟ وہ اسی وجہ سے کھلے کہ وہ لوگ ٹوٹلی صادقین تھے اور ٹوٹلی مخلص تھے، اور ہر وقت خندہ پیشانی کے ساتھ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے اور دل سے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں کو دیکھیں کہ ہمارے گھر والے یا ہم خود سے مہمان کے لیے کتنے خوش ہوتے ہیں، ہے جی، اور کتنا ان کے اکرام دل سے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ میرے حضرات صحابہ کرام کی مثال آسمان کی تاروں کی سی ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کی اتباع کر لے وہ کامیاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کرام کو تاروں کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ دوستو، تارے کو آپ دنیا کے کسی بھی اینگل سے دیکھو، کسی بھی زاویے سے دیکھو، وہ آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی بھی ایسی تھی کہ ان کی زندگی کے جس پہلو کو آپ دیکھیں
تو وہاں سے ان کی زندگی آپ کو چمکتی ہوئی نظر آئے گی، ان کی زندگی پر رونق آپ کو نظر آئے گی، ان کے اندر سے ان کی زندگی جو تھی دوستو وہ چمک رہی تھی۔ تو دوستو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کریم ایسی ہی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت کریں۔ اور جب اس طریقے سے ہم لوگ کرنے والے بنیں گے دوستو تو کبھی غربت نہیں آئے گی، کبھی آپ لوگوں پر فاقے نہیں آئیں گے، کبھی آپ لوگوں کو کسی بھی پریشانی کا، بڑی یا چھوٹی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جب ہر کام، ہر نیک عمل آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اس کے لیے آپ اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر کام سہل ہوگا اور ہر کام میں بھرپور آپ لوگوں کی مدد ہوگی، جانی مالی پریشانیوں سے دور رہیں گے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اس بابرکت اعمال کے توفیل آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہی سورسز ہیں جو انسان کو پررونق زندگی سے دوستو منور کرتے ہیں اور پررونق زندگی ان کو جو ہے نا یہ اعمال دلواتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طریقے جو وراثت میں ہمیں ملے حضرات صحابہ کرام سے اور تبع تابعین اور علماء کرام جیت جو لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس پر پورا عمل کرنا نصیب فرمائے اور اس کا پابند بنائے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اب تک کے لیے ہی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سب سے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سب کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، آگے بڑھیں، آگے بڑھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد رہیں۔